السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل. دن بھر کی خبروں پر کراس ٹاک کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ملک محمد ارشد صاحب. آپ صحافت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ملک صاحب، آج میرے پاس 3-4 چیزیں بڑی ہی اہم ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہیں. دبئی جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا مرکز بن چکا ہے. نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے مشاورت جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے. قانونی جو الجھنوں کو سلجھانے کے لیے جو ہے وہ نواز شریف نے ایک قانونی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. اور اس کے علاوہ مریم نواز کی نواز شریف کو انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. آصف زرداری بلاول دبئی پہنچ چکے ہیں. آج نواز شریف سے ملاقات کریں گے. انتخابات اور اسمبلیوں کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے. جی سر، دیکھیں نا، ہمارے ملک میں جگہ ایسی ہے نہیں جہاں بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں. کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا سر، 2 جگہ بچے، لندن بچا، ایک دبئی بچا ہے، تاکہ وہاں بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے، پیئیں گے، آپ کو لوٹنے کا طریقہ بتائیں گے ہم ملک کو کیسے لوٹنا ہے. تو سر یہ بات ہے. تو یہاں تو ہے نا، قدغنیں ہیں کچھ، ان پہ ہیں کچھ ایسی. تو پھر جائے کر وہاں جائیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے. سر وہ ترتیب دے گا کہ ہم نے کس طرح لوٹ مار کرنی ہے. اب ملک صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفرور شخص باہر بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کرے گا. ظاہر ہے سر، جب آئے گا تو سر مفروض تو وہی بیٹھا ہے نا، ابھی تو نہیں آیا نا سر، آئے گا. اب آپ کا جو لیڈر ہے سعودی عرب بھی جانا پسند کرتا ہے، دبئی بھی جاتا ہے، سفر کرتا ہے. جب پاکستان آتا ہے تو اس کی جو پلیٹیں ہیں وہ دھواں مار جاتی ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں سر؟ اب یہ پلیٹ ٹیسٹ پورے نہیں ہوئے نا سر. کب پورے ہوں گے آپ کے؟ اب ستمبر میں ہو جائیں گے. ہاں، جب حکومت بدلے گی، حالات بدلیں گے، ستمبر میں ہو جائیں گے انشاءاللہ سر. اچھا، اب ملک صاحب، کل کے مخالف جو کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنا چاہتے تھے، اور بس ہم ہی بے وقوف ہے جو ان لوگوں کی باتوں پر آ کر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. اب کل کے مخالف آج جفیاں ڈال کے آپس میں باتیں گپ شپ کر رہے ہیں. سر یار یار ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، یار یار ہیں سر. اچھا ملک صاحب، جو دوسری خبر ہے وہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے بڑی اہم ہے. نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے جو الیکشن کی راہ ہے اس کو ہموار کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی نے نااہلی کی جو سزا تھی 5 سال تک کرنے کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا. آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات جو نااہلی تھی اسے کم کر کے 5 سال پر لے کے آ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ جو پہلی سزا تھی وہ نااہلی کی، وہ اس میں متعین نہیں تھا، اس میں کہیں بھی متعین نہیں تھا کتنے سال کی ہے. وہ پریشانی میں تھے، اب کیا کہیں. لیکن اب یہ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا تھا. تاحیات نااہل کیا تھا، لیکن کچھ ایسا تھا بھائی تاحیات کتنے تاحیات، یعنی مرتے دم تک. لیکن اب انہوں نے اپنی سہولت کے لیے ماشاءاللہ بل پاس ہو گیا. اب یہ 5 سال تک ان کی راہ ہموار ہوگی، انشاءاللہ یہ برسر اقتدار ہوں گے. مطلب ملک صاحب یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفرور شخص جو کہ پاکستان آتے ہوئے اس کی پلیٹیں دھواں مارتی تھیں، اب وہ دوبارہ آئے گا اور پاکستان پر حکومت کرے گا. بالکل سارا حق بنتا ہے. اس کو ناحق سزا دی گئی تھی، اس کو پرنامے کی وجہ احکام سزا دی گئی. اب تو حق بنتا ہے سارا اس کا، اس کو تو 15 سال حکومت ملی چاہیے. جی ملک صاحب، آپ کا جو درد ہے وہ میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. ملک صاحب، الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ بھی واپس مل گیا. آج کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے انتخابات میں ترامیم کر سکے گا. اب صدر سے مشاورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیں نا، ایک بندہ تو فیصلہ کرے گا نا. پہلے تھا یہ کریں، پھر صدر وہ ان کو وہ بتائے. اب صدر کی مرضی نہ کریں پھر کیا کریں گے؟ یہ تو ہے نا، بااختیار بنا دیا گیا ہے. یہ اچھی بات ہے سر. ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو تاریخ ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ آپ نے کس طریقے سے جو تاحیات نااہلی تھی آپ نے اس کو ذاتی مقصد کے لیے 5 سال کیا. پھر آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کبھی ڈیٹ دے گا ہی نہیں. اس ملک میں پھر کبھی انتخابات ہوں گے بھی نہیں. مطلب کہ آپ کی مرضی کے جتنے بھی بل تھے آپ نے منظور کروا لیے، اس لیے آپ آئے تھے. سر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں تاحیات انالیسس کس گراؤنڈ پہ دی گئی تھی. سب سے پہلے وہ بھی تو دشمنی میں دی گئی تھی نا سر، ذاتی تعصب میں دی گئی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ اس نے کرائم کیا، تو اس نے کرائم تو نہیں کیا تھا. اب صرف بیٹی سے تنخواہ نہ لینے پہ تاحیات انالیسس کر دیا. ملک صاحب دیکھیں، میں آپ کا غصہ سمجھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اتنے بے گناہ ہیں تو آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ آئیں، پاکستان کی عدالتیں ہیں، آپ فیس کریں. مقدمے یہاں پہ آ کے لڑیں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ باہر بھاگ جائیں؟ سارے پاکستانی عدالتوں کو تو یہ حال ہے، اگر وہ یہاں تک غائب ہو چکے، رگڑا لگ چکا ہوتا ان کو، دنیا میں نہ ہوتے. وہ تو شکر ہے زندگی بچ گئی ان کی، انشاءاللہ پھر آئیں گے، پھر ہمارے حکومت کریں گے. جی میں صدقے جاؤں، سارا ہماری عدالتوں پہ تمہار نہیں ہے. میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں آپ کے لیڈر پر. کیا کہنے آپ کے لیڈر؟ ایسا نہ کہیں سر، بے گناہ بے گناہ. جی میں سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب آپ کے درد کو. اچھا ملک صاحب، ابھی بجٹ آپ نے منظور کیا ہی نہیں تھا
کہ آپ فوراً جو ہے وہ منی بجٹ لے کر آ گئے جس کے اندر آپ نے 265 ارب ڈالر کے مزید آپ نے ٹیکس لگا دیے. کہاں گیا وہ آپ کا اسحاق ڈار صاحب جو کہتا تھا میں آؤں گا IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا, برابری کی سطح پر باتیں ہوں گی؟ بس یہی تھی آپ کی باتیں. سر اس حکومت نے اپنی سیاست نہیں بچائی, پاکستان کو بچایا ہے. یہ دیکھ لیں لولی لنگڑی معیشت چھوڑ کے گئی ہے, ککھ نہیں رکھا اس حکومت نے جو یہ کھڑے ہو سکے. وہ دشمنی میں کر کے گئے ہیں, یہ دشمنی میں اتنا کیا یہ ہماری معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو ان کی مہربانی ہے, ان کی, انہوں نے رات دن محنت کی ہے, رات دن اسحاق ڈار سوتا نہیں ہے, وہ اس فکر میں صبح کچھ ہو جائے. دیکھیں اب انہوں نے جو یہ بجٹ پاس کیا تھی IMF کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, تاکہ IMF سے ہمیں وہ قرض ملے, تاکہ سارے جو ہیں بحال ہو جائیں ہمارے لینے دینے والے. تو انشاءاللہ بہت جلد معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. آپ کا وہی پیارا سا اسحاق ڈار تھا نا جو پاکستان کے اندر جو اس کی جائیدادیں تھیں اس کو نیلام کیا جا رہا تھا, اس کے جو بینک کے اکاؤنٹ سے ان کو فریز کیا گیا تھا, پھر ان کو اچانک آپ لے کر آئے, خزانے کی چابیاں دے دی گئی. کتنی بڑی ملک صاحب آپ کی بدقسمتی ہے کہ جو شخص پاکستان کے اندر مفرور تھا آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے خزانے کی چابیاں اس کو تھما دی. یہ سب صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ نے کچھ کیا, صبر کیا, بچہ اس کو پھل مل گیا, آپ کو اس میں وہ ہونا چاہیے. صحیح, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی. یہ نہ چاہیے, آپ صبر کا پھل میٹھا ہے. آپ نے اپنی حکومت کے اندر نیب کے اندر ترامیم کی, آپ نے اپنی من پسند چیزیں جو ہے اس کے نیب قوانین کے اندر ڈالی. آپ نے کہا کہ اتنے کروڑ تک جو ہے وہ نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے کروڑ تک کرپشن مزے سے کریں. سر دیکھیں نیب میں جو ترامیم کی ہے, سب سے پہلے جس بندے کو فائدہ وہ ہے عمران خان. جس بندے کو نہیں, میری بات سنیں, یہ ابھی نواز شریف کے, شہباز شریف کے, اسحاق ڈار کے اسی گراؤنڈ پر تو کیس معاف ہوئے کہ آپ نے نیب کے اندر جو ترامیم کی کہ اتنے لاکھ تک, اتنے کروڑ تک کیس چل ہی نہیں سکتا نیب کے اندر. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان 2-2 سال تک ان کے کیس ہی نہیں لگے, لامحدود, لیکن ان کو اس میں رکھا جاتا تھا, کسٹڈی میں رکھا جاتا تھا, ریمانڈ میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اب تو ہے نا 14 دن بعد جو ریمانڈ ہے نا, 14 ریمانڈ جو ہے نا, وہ بیچارہ آئے گا تو صحیح نا. سارا یہ دیکھ لیں نا آپ, وہ پوچھنے والا 2.5 سال. یہ ملک صاحب گزارش ہے, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ عمران خان کے دور میں سیاسی انتقامات کا نشانہ بھی بنے سیاسی رہنما. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور دوسرا, پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کہ پاکستان کا قانون ہے ان چوروں کے گھر کی لونڈی بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ. اس طرح تو کوئی چور بھی نہیں کرتا جس طرح ان لوگوں نے کیا. ملک صاحب اس طرح تو پھر کل کو ایک چور آئے گا, اپنی مرضی کی ترامیم کرے گا اور مال لوٹ کر باہر فرار ہو جائے گا. یہ کس طرح آپ روایت پاکستان کے اندر ڈال رہے ہیں اس طرح کی؟ سر یہ چوروں کے لیے نہیں بنائی گئی نا سر, یہ ترامیم تو سیاستدانوں کے لیے بنائی گئی ہے نا, صرف سیاستدانوں کے لیے. اب سب سے زیادہ مظلوم طبقہ سیاستدان ہے, اور کوئی نہیں آپ کے دائرے میں صرف سیاستدان ہی اس میں آتے ہیں. تو انہوں نے اگر اپنے لیے کوئی اچھے قانون بنائے تو میرے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ملک صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اپنے ہمسائے کے گھر جا کے ڈکیتی کرتا ہوں, چوری کرتا ہوں, میں دیکھ لوں گا کہ نیب کے اندر جب 1 کروڑ تک کیس نہیں بنتا, میں وہاں سے 90 لاکھ روپے لے کر مزے سے آ جاؤں گا کہ میرے اوپر تو کیس ہی نہیں بننا. سر اور ادارہ بھی تو ہے نا, صرف نیب تو نہیں بیٹھا ہوا نا سر, اور ادارے بھی تو, نیب تو بنایا گیا سر سیاستدانوں کے لیے, اگر آپ نے ہاں بالکل, یہاں 2 قانون ہیں بھائی, ایک غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے. جی, نیب ہے وہ سیاستدانوں کے لیے, بیوروکریٹ کے لیے, جو باقی قانون ہیں ہم غریبوں کے لیے. اب اگر قانون کا ڈانس دیکھنا ہے تو آپ پاکستان میں آ کر دیکھ لیں جس طریقے سے ہو رہا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں صرف 2 ہی قانون ہیں, ایک غریب کے لیے الگ ہے, امیر کے لیے جو ہے وہ قانون الگ ہے. جب امیر کا دل کرتا ہے قوانین کے اندر ترامیم کر کے اپنی مرضی کی چیزیں ڈال لیتا ہے, تو پھر تو غریب جو لوگ ہیں وہ تو جیل میں بند رہیں گے. ملک صاحب سر میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ضمانت ہوتے ہوئے پرویز لائی کہ 10,000 کے مچلکے پہ ایک عام آدمی جو آوارہ گردی پکڑا جاتا ہے اس کی 50,000 میں ہوتی ہے. یہ قانون تو یہاں سمجھ آتا ہے, 2 قانون ہے. اربوں کا جو کرپشن کا الزام ہے وہ 10,000 میں, جو غریب آوارہ گردی میں اس کا 50,000 کا چلا وہ ہے ضمانت ہے. یہ 2 قانون ہو گئے, واضح ہو گئے, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. مطلب سب گزارش یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہینیس نیچر کا کوئی ایسا افینس ہی نہیں تھا کہ ان کے لاکھ روپے کے ان کے مچلکے لیے جاتے. یہ تو بات ہی نہ کریں. اور دوسرا, ہم نے ان چوروں کو اس لیے ووٹ دیے تھے کہ اپنی مرضی کی ترامیم کر کے اپنی مرضی کا قانون لے کر آئیں. سر دیکھیں یہ قانون تو لے آئے نا, آنے والوں کے لیے اچھا ہے نا. یہ تو آج نہیں تو کل چلے جائیں گے. یہ اگلوں کو تو فائدہ ہوگا نا سر. یہ دیکھیں آپ چوروں کے چکے ہوں گے تو اگلوں کو فائدہ ہوگا نا سر. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. مطلب سب گزارش یہ ہے کہ آپ نے قوانین کے اندر ترامیم کر کے اس دنیا میں تو بچ گئے, اگلی دنیا میں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے سر. اب تو خدا قانون ہے, یہاں بھی بھگتنا پڑے گا, وہاں بھی بھگتنا پڑے گا. یہ دیکھ لیں آپ.
تو ولاگ کے آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر قانون جو ہے وہ غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے۔ ملک صاحب، آپ نے اپنی جماعت کی کافی حد تک جو سپورٹ کی، ناظرین ہی بہتر بتا سکیں گے کہ پاکستان کو کس نے کتنا دیا۔ آپ میرے شو پر تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔